اور ذمہ داری کے مطابق بیت المقدس کی خدمت بجا لاتی اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی اور وہ اپنے باعزت حالات اور شریفانہ صفات کی وجہ سے مشہور ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا جب ان کے پاس کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے، ان کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پائے جاتے، تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب میں کہتی کہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت مریم نے ارشاد فرمایا کہ رزق اللہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے، تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرماتے، اگرچہ آپ اس وقت سن رسیدہ اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریا نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرماتے تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور بعض مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا نے اسی موقع پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے وہ پاک ذات جو مریم کو بے موسم کے پھل دینے والی ہے، مجھے بھی بچہ عنایت فرما دے، اگرچہ اس کا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ میں بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں اور سوکھ چکا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو، ان کے اہم واقعات کے ذکر یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب فرما لیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے محمد یہ باتیں، یہ غیب کی خبریں ہم تجھے دے رہے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بآبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا، اور وہ بچہ ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو مریم نے کہا کہ اے پروردگار،